آج کل جہاں جائیں یہی سوال پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا کیا بنے گا. میں الٹا ان لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں کہ آپ بتائیں کیا بنے گا. اکثر کا یہی خیال ہے کہ اب بہت دیر ہو چکی. اکثر مایوس ہیں. ایک صاحب پوچھنے لگے شیخ رشید نے کہا تھا کہ عمران خان جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا گئے تھے, وہ کیا تھیں؟ ایک اور صاحب بولے کہ یہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کو نہ ہٹایا جاتا تو پاکستان ڈیفالٹ کر جاتا, یہ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے اور اس کا عام آدمی سے کیا لینا دینا؟ میں نے بڑی محبت سے اس بندے کو دیکھا اور سوچا کہ کتنا خوش نصیب آدمی ہے. اسے جتنا کم پتہ ہے اتنی ہی اچھی اور بہترین زندگی گزار رہا ہے. لا علمی بھی کتنی بڑی نعمت ہے. جن کو پتہ ہے کہ ڈیفالٹ کتنی خوفناک چیز ہے وہ دن رات ڈرتے رہتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنائے رکھتے ہیں, حالانکہ وہ نہ ڈیفالٹ کے ذمہ دار ہیں نہ ڈیفالٹ روکنے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ڈیفالٹ کی صورت میں نتائج وہی بھگتیں گے. یہی سوال میں نے اپنے ٹی وی ٹاک شو میں سابق وزیر خزانہ سلیم مانوی والے سے کیا کہ انہیں کیا پڑی تھی کہ وہ عمران خان کو ہٹاتے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ معیشت کا بیڑا غرق ہو رہا تھا تو ہونے دیتے, لوگ ان سے خود نمٹ لیتے. سلیم مانوی والا بولے آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پوری ریاست بیٹھ جاتی. ڈیفالٹ ہوتا تو آپ کا تو سری لنکا سے بھی برا حال ہونا تھا. میں نے کہا سر جی آپ کو پتہ ہے 99% پاکستانیوں کو تو علم ہی نہیں کہ ڈیفالٹ کس بلا کا نام ہے. آپ ایک دفعہ عمران خان کا رومانس پورے ہونے دیتے. وہ بولے پھر ملک کا وہ حال ہونا تھا کہ آپ ریکور نہ کر سکتے. پی ڈی ایم جماعتوں کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچا گئیں لیکن اپنی سیاست کو ڈبو دیا. پھر تو عمران خان اچھے رہے کہ اپنی سیاست بھی بچا لی, الٹا نئی حکومت کو کٹہرے میں لا کھڑا کیا. جو چارج شیٹ آج پی ڈی ایم حکومت عمران خان کے خلاف جاری کرتی ہے, عمران خان اسے اپنا کریڈٹ اور حکومت کے خلاف فرد جرم کے طور پر پیش کرتے ہیں. یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر عمران خان کے ہاتھوں ڈیفالٹ کا انتظار کیا جاتا تو پاکستان کو بیل آؤٹ پیکج آپ کو جوہری اثاثوں پر کمپرومائز کر کے ہی مل سکتا تھا جو پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا تھا, لہٰذا یہ قدم اٹھایا گیا. ڈیفالٹ کی شکل میں آپ بیرون ملک سے کچھ نہیں منگوا سکتے تھے, نہ تیل, نہ کھانے پینے کی اشیاء, نہ ادویات کا مٹیریل. سرمایہ کار بھاگ جاتے کہ ملک دیوالیہ ہو گیا, سڑکوں پر ہنگامے ہوتے. تاہم عامر متین نے مانوی والا صاحب سے پوچھا کہ جو اکنامک سروے آیا تھا اس میں تو عمران خان حکومت کی کارکردگی بہت بہتر تھی اور ڈیفالٹ والا خطرہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا. میرا بھی یہی خیال تھا کہ خان صاحب کو ایک دفعہ پورا آزما لیا جاتا. اب کہنا کہ یہ ہو جاتا وہ ہو جاتا, ایک دفعہ ہونے دیتے. پہلے کون سا ہم ترقی کے حساب سے پہلے 5 ملکوں میں شمار ہوتے ہیں. عمران خان کو ڈیفالٹ کا اعلان کرنے دیتے تاکہ روز روز کی تقریریں اور دعوے کرنے کے قابل ہی نہ رہتے. اب تو شریفوں اور زرداری کی بات پر عام آدمی یقین نہیں کرتا کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ وہ عظیم قوم بننے سے چند قدم دور رہ گئے تھے کہ خان صاحب کو امریکہ نے ہٹوا دیا. باقی میں نے کہا 6 ماہ ہونے کو آئے ہیں, آپ لوگ اب تک ڈھنگ کا ایک کام نہیں کر سکے. 72 سے زائد مشیر اور وزیر بنا دیے گئے ہیں, ایک ایک وزیر اور مشیر پر لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. کون سا شہباز شریف نے انہیں جیب سے اپنی تنخواہیں یا ان کے دفاتر یا پروٹوکول کی تنخواہیں دینی ہیں؟ قوم ہی دے گی اور ان کے وزیر اعظم بننے کی قیمت ادا کرے گی. جن صاحب نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ بارودی سرنگوں کی کیا کہانی ہے, میں نے ان سے کہا کہ جو مجھے شیخ صاحب کی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عمران خان کو پچھلے سال اکتوبر میں پتہ چل چکا تھا کہ اب وہ وزیر اعظم نہ رہ سکیں گے, لہٰذا انہوں نے جانے سے پہلے کچھ ایسے اقدامات لیے جن سے انہیں پتا تھا کہ ان کی جگہ آنے والی حکومت مشکلات میں گھرے گی اور عوام کا جینا مشکل ہو جائے گا. پاکستان میں معاشی استحکام اس آئی ایم ایف ڈیل کی وجہ سے آ رہا تھا جو عمران خان حکومت کے وزیر خزانہ شوکت ترین نے کی تھی, مگر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم تو حکومت سے باہر جا رہے ہیں یا بھیجے جا رہے ہیں, لہٰذا جاتے جاتے بارودی سرنگیں بچھا جائیں. آئی ایم ایف کی اکیلی بارودی سرنگ زرداری شہباز شریف جوڑی کو اڑانے کے لیے کافی تھی. یوں آئی ایم ایف کے ساتھ طے کی گئی شرائط کی خلاف ورزی شروع کر دی گئی تاکہ آئی ایم ایف اپنا پروگرام پاکستان میں بند کر دے. پیٹرول ڈیزل پر سبسڈی دی گئی اور اس کا پیسہ ترقیاتی فنڈ سے نکالا گیا تاکہ پیٹرول ڈیزل کو سستا کیا جائے. یوں ترقیاتی کام رکے اور معاشی ترقی بھی سست ہونا شروع ہو گئی. عمران خان اور شوکت ترین کی توقع کے مطابق عمران خان کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے آئی ایم ایف نے پروگرام معطل کر دیا, جس سے بہت سے مالیاتی اداروں نے پاکستان کے لون پروجیکٹ روک لیے اور مختلف ملکوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا, جس سے مارکیٹ کو اشارہ گیا کہ پاکستان کے پاس اب ڈالرز نہیں ہوں گے. اوپر سے تحریک چلائی گئی کہ بیرون ملک پاکستانی نئی حکومت کو پیسے نہ بھیجیں. یوں روپے پر دباؤ بڑھا اور ڈالر اوپر جانا شروع ہو گیا. یہی مقصد تھا شوکت ترین گروپ کا کہ ڈالر اوپر جائے گا تو مہنگائی پاکستانیوں کو ہٹ کرے گی اور وہ عمران خان دور کی مہنگائی بھول جائیں گے. شوکت ترین خود بھی بینکر تھے اور اب انکشاف ہوا ہے کہ ان 6 ماہ میں 8 پاکستانی بینکس نے جان بوجھ کر ڈالرز ریٹ اوپر لے جانے میں اہم کردار ادا کیا اور ایکسچینج ریٹ کے گھن چکر میں تقریباً 4.5 ارب روپے منافع کمایا, لیکن اس دوران ڈالر کو آسمان پر پہنچا دیا اور پاکستانی تاریخ کا ناکام وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ٹی وی پر بیٹھ کر ٹسوے بہاتا رہا. اگر آپ کو اب بھی شک ہے تو شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ سے ہونے والی آڈیو ٹیپ سن لیں, سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیوں آئی ایم ایف سے ڈیل رکوانا چاہتے تھے اور محسن لغاری نے ان سے پوچھا کہ اس سے ریاست کو نقصان نہیں ہوگا. اب اندازہ کریں کہ جس بات کا ڈر محسن لغاری کو تھا وہ ملک کے 2 دفعہ وزیر خزانہ رہنے والے شوکت ترین کو کیسے نہیں تھا. مطلب وہ سب جانتے تھے کہ آئی ایم ایف ڈیل نہ ہوئی تو پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور پھر ہنگامے شروع ہو جائیں گے اور پتہ چلے گا کہ خان کو تبدیل کرنے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. ویسے شکر کریں شوکت ترین ایران, شمالی کوریا, چین یا سعودی عرب میں پیدا نہیں ہوئے اور وہاں ایسی فون کال لیک نہیں ہوئی, ورنہ اب تک کہیں جھولے کھاتے پائے جاتے.
जब इस मुल्क के हुक्मरान सिर्फ अपना बदला लेने के लिए 22 करोड़ अवाम और रियासत को दांव पर लगाने को तैयार हो जाएंगे, दूसरी तरफ 16 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का मुलजिम जमानत पर वजीर आजम बन जाएगा, तो फिर यह सवाल पूछना अजीब सा लगता है कि पाकिस्तान का क्या बनेगा। आप अवाम ही अपना गड़ा खोद रहे हैं, आप अपनी मर्जी के लुटेरे चाहते हैं। कोई रियासत को डिफॉल्ट करा के बदला लेना चाहता था तो कोई अरबों की कमाई करके हर कीमत पर हलफ लेकर आपका वजीर आजम बनना चाहता था। आज भी ये जलसे करें तो अवाम इन पर फूल निछावर करते हैं और फिर हमारे जैसे गुनाहगारों से पूछना भी नहीं भूलते कि पाकिस्तान का क्या बनेगा।